پاکستان تحریک انصاف ضلع گجرات کے جنرل سیکرٹری میاں مبین حیات نے کہا کہ غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ برف باری انجوائے کرنے والے افراد شدید برف باری اور ٹریفک کی بدترین صورتحال کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی غفلت سامنے آتی ہے تو اس پر تادیبی کارروائی کر کے سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مری کا رخ کر رہے ہیں، انتظامیہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں حفاظتی اور ٹریفک کے انتظامات کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 23 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہے اور ہر پاکستانی کے لیے رنج و غم کا باعث ہے۔ حکومت نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے مزید جانوں کے زیان سے ہونے سے بچا لیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ برف کے ڈھیر تلے دبی نوجوان لڑکی معجزاتی طور پر زندہ بچ نکلی۔ مقامی رضاکاروں کی جانب سے لڑکی کی آواز سن کر اسے برف کے نیچے سے نکالنے کی ویڈیو وائرل۔ تفصیلات کے مطابق مری میں شدید برف باری اور طوفان کے نتیجے میں گزشتہ دنوں 22 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک نوجوان لڑکی کی مقامی رضاکاروں نے مل کر برف باری ڈھیر کے نیچے سے زندہ نکال لیا۔ اس ویڈیو میں لڑکی کی آواز سنی جا سکتی ہے جبکہ مقامی رضاکار برف کو ہٹانے میں مصروف ہیں۔ تھوڑی سی کھدائی کے بعد ہی لڑکی کے جسم کا کچھ حصہ دکھائی دینے لگتا ہے اور کچھ دیر کے مزید کھدائی کے بعد لڑکی کو برف کے نیچے سے بحفاظت نکال لیا جاتا ہے۔ سانحہ مری 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل، ورثہ کو 8 لاکھ روپے دینے کی منظوری۔ سانحہ مری پر غفلت کے بعد پنجاب حکومت جاگ گئی اور اقدامات شروع کرتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی، جبکہ جان بحق افراد کے ورثہ کو فی کس 8 لاکھ روپے دینے کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں ایک فیصلہ کیا گیا جس کے تحت سانحہ میں جان بحق ہونے والے افراد کو 8 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ 1 کروڑ 76 لاکھ روپے کا فنڈ منظور کر لیا گیا، جبکہ جن افراد کو 8 لاکھ دیے گئے ان میں 22 افراد شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں مری کو ضلع کا درجہ دینے کا بھی پلان بنایا گیا، جبکہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ گنجائش سے زیادہ ٹریفک کو آئندہ مری میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اجلاس میں مری کے روڈ سٹرکچر کو بہتر بنانے کی منظوری بھی دے دی گئی، جبکہ مری کی بڑی سڑکوں کے ساتھ چھوٹے رابطے لنک پوری بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ ممتاز سیاسی سماجی شخصیت میاں مقصود احمد نمبردار آف ڈلیان شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ سیاحوں کو پیش آنے والے افسوسناک واقعہ پر ہر دل دکھی ہے۔ سیاح سفر کرنے سے قبل موسم کی خرابی کی صورتحال میں ایسی جگہوں پر جانے سے مکمل اجتناب کریں۔ دکھی اس گھڑی میں بھی سانحہ مری پر مٹھی بھر کچھ عناصر پوائنٹ اسکور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مری سانحہ سے پورے ملک کو دکھ اور درد ہوا۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر پورا ملک سوگوار ہے۔ سیاح حضرات محکمہ موسمیات اور ضلع انتظامیہ کے SOPs کے بغیر سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ اب تک 23 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہے اور ہر پاکستانی کے لیے رنج و غم کا باعث ہے۔ حکومت نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے مزید جانوں کو ضیاع ہونے سے بچا لیا۔